تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں تھیلیسیمیا اور اسکل سیل انیمیا سے متاثرہ تمام اہل مریضوں کو 15 اگست سے پینشن دی جائے گی۔ اس کے لیے افسران کو فوری طور پر اہل مستفیدین کی شناخت کر کے عمل پورا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ مالی امداد وقت پر ضرورت مند خاندانوں تک پہنچ سکے۔ پنچایت راج اور دیہی ترقیات کے شعبوں کے جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر اہل مستفیدین کی شناخت کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ متاثرہ خاندانوں تک بغیر کسی تاخیر کے مالی امداد پہنچے۔ وزیر اعلیٰ نے پورے تلنگانہ میں تمام اہل بیواؤں، اکیلی خواتین، بنکروں اور تاڑی نکالنے والوں کے لیے بھی پینشن کا اعلان کیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ معذور افراد کی موت کے بعد ان کی بیواؤں کو بغیر کسی طریقہ کار کی تاخیر کے فوری طور پر پینشن فراہم کی جائے۔ حیدرآباد میں ایک خاتون کی شکایت پر BRS کے لیڈر اور کھمم ضلع کے پینا پاکا کے سابق رکن اسمبلی ریگا کانتا راؤ کے خلاف حیدرآباد کے پنجاگٹا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے الزام لگایا ہے کہ سابق رکن اسمبلی نے شادی کا وعدہ کر کے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ YouTube چینل کے نام پر انہیں ایک پلاٹ پر بلایا گیا جہاں ان کے ساتھ ہراسانی کی گئی۔ خاتون نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ ملزم ان کی تصاویر کے ذریعے اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ شکایت کے مطابق سابق رکن اسمبلی نے ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر اس سے 4 لاکھ روپے بھی وصول کیے اور دھوکہ دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کی شکایت پر 26 جولائی کو مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت ریگا کانتا راؤ کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ یہ معاملہ متحدہ کھمم ضلع سمیت ریاست کے سیاسی حلقوں میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ پنجاگٹا پولیس نے متاثرہ خاتون کا بیان ریکارڈ کیا ہے اور جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے راشن کارڈ سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے EKYC مکمل کرنے کی آخری تاریخ میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ چونکہ آج آخری تاریخ تھی اس لیے محکمہ سول سپلائز نے اعلان کیا ہے کہ اب یہ مہلت 31 اگست تک بڑھا دی گئی ہے۔ محکمہ کے مطابق حکام نے وعدے کیا ہے کہ اگر EKYC مکمل نہ کی گئی تو مستحقین کو راشن اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے راشن کارڈ رکھنے والوں میں تشویش پائی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں حکومت کے اس اعلان نے ان مستحقین کو بڑی راحت فراہم کی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی EKYC مکمل نہیں کی ہے۔ حکام کے مطابق 1 اگست سے 31 اگست کے دوران 3 ماہ کا راشن ایک ہی بار تقسیم کیا جائے گا۔ BJP کے قومی ترجمان شہزاد پوناوالا کے پارٹی سے استعفیٰ دینے کی خبر سامنے آئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پوناوالا نے ذاتی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے BJP کی اعلیٰ قیادت کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شہزاد پوناوالا کے استعفے سے متعلق BJP کی جانب سے باضابطہ بیان جلد جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ تاہم فی الحال نہ تو BJP اور نہ ہی شہزاد پوناوالا نے اس خبر کی باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے۔ شہزاد پوناوالا BJP کے نمایاں ترجمانوں میں شمار ہوتے رہے ہیں اور TV نیوز ڈیبیٹس میں اکثر پارٹی کی نمائندگی کرتے نظر آتے تھے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے کھلے حامی رہے ہیں اور مختلف سیاسی معاملات پر BJP اور مرکزی حکومت کا دفاع کرتے رہے ہیں۔ ان کے مبینہ استعفے کی خبر اس لیے بھی اہم سمجھی جا رہی ہے کیونکہ حال ہی میں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے پروفائل میں تبدیلی کی ہے۔ جمعے کو پوناوالا نے اپنے ایکس بایو سے BJP کا ذکر ہٹا دیا۔ ان کے نئے بایو میں مذہب، اسلام، ثقافت، ہندو بھارتی نظریہ اور ان کی کتاب GST کی یاترا کا ذکر موجود ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی کے تئیں اپنی وابستگی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پوناوالا نے اپنے تبدیل شدہ پروفائل کا اسکرین شاٹ بھی ایکس پر شیئر کیا، جس کے بعد ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے قیاس آرائیاں مزید تیز ہو گئی ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR سے متعلق فارمولا E کیس کی سماعت جمعے کو نامپلی ACB عدالت میں مکمل ہو گئی۔ عدالت نے معاملے میں دلائل اور دیگر قانونی امور کی سماعت کے بعد اگلی سماعت 25 اگست تک ملتوی کر دی۔ KTR فارمولا E ریس سے متعلق مبینہ بے قاعدگیوں کے معاملے میں جاری عدالتی کارروائی کے سلسلے میں نامپلی ACB عدالت میں پیش ہوئے۔ فارمولا E کیس تلنگانہ کی سیاست میں ایک اہم معاملہ بنا ہوا ہے۔ BRS اور KTR کی جانب سے الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے، جبکہ KTR نے اس معاملے کو سیاسی محرکات پر مبنی قرار دیا۔ عدالت اب 25 اگست کو کیس کی مزید کارروائی کرے گی، جس کے بعد معاملے میں قانونی پیش رفت متوقع ہے۔ مہاراشٹر کی بھیونڈی میں 4 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اس حادثے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد افراد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ جس عمارت میں یہ حادثہ پیش آیا اس کی ہر منزل پر 12 کمرے یعنی مجموعی طور پر 48 کمرے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ جمعرات کی رات تقریباً 11:30 بجے اس وقت پیش آیا جب تمام مکین سو رہے تھے، جس کے باعث عمارت میں موجود کئی افراد ملبے کے نیچے پھنس گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کی اور کئی افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ جائے حادثے پر ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں تاحال جاری ہے۔ میونسپل حکام کے مطابق
یہ عمارت تقریباً 10 سال قبل تعمیر کی گئی تھی، لیکن اس میں دراڑیں پڑ جانے کے باعث مقامی افراد کو پہلے ہی اسے خالی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ تاہم انہوں نے عمارت خالی کرنے کے بجائے غیر مجاز طور پر مرمت کا کام شروع کر دیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر وہ مزدور شامل ہیں جو عمارت کی مرمت میں مصروف تھے۔ BRH کے سینئر قائد اور سابق رکن اسمبلی پیدی سردرشن ریڈی چل بسے۔ جمعرات کی نصف شب سکندرآباد کے یشودا اسپتال میں انہوں نے آخری سانس لی۔ گزشتہ اتوار کو ہنمکنڈا میں سردرشن ریڈی کی سینے میں درد کی شکایت کے بعد طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ انہیں فوری طور پر CPR دیا گیا، جس کے بعد بہتر علاج کے لیے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا اور یشودا اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں کل رات 12:51 پر انہوں نے آخری سانس لی۔ پیدی سردرشن ریڈی نے تلنگانہ تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ سال 2018 میں متحدہ ورنگل ضلع کے نرسمپیٹ حلقہ اسمبلی سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ آج صبح 6 بجے حیدرآباد سے سدرشن ریڈی کی نعش کو ورنگل ضلع کے نلہ بیلی منڈل کے مرکز منتقل کیا گیا، جہاں آخری رسومات انجام دی جائیں گی۔ فلکنما پولیس اسٹیشن حدود میں واقع بی بی کا چشمہ علاقے میں ایک نوجوان پر جمعرات کی رات سرعام خنجروں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق پھلوں کا کاروبار کرنے والے عقیل پر بی بی کا چشمہ فلکنما علاقے میں 3 افراد نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آوروں نے تعاقب کر کے یہ واردات انجام دی اور ان کے چہروں پر ماسک لگے ہوئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آوروں نے پہلے نوجوان کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر چھڑک دیا اور اس کے بعد خنجروں سے وار کیا۔ مقامی افراد کی مداخلت کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ زخمی شخص کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فلکنما پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ راجندر نگر زون کے DCP S شرینیواس نے بھی جائے واردات کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ قاتلانہ حملے کی وجوہات کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ حج سال 2027 کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے قرآن دادی کے ذریعے تلنگانہ سے 4508 عازمین کا انتخاب کیا ہے، جبکہ 1086 عازمین محفوظ زمرے جات کے تحت منتخب قرار پائے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج سال 2027 کے لیے تلنگانہ کو 5594 عازمین کا کوٹا الاٹ کیا ہے۔ ملک بھر کے عازمین کے انتخاب کے لیے کل قرآن دادی انجام دی گئی اور منتخب عازمین کو SMS کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ تلنگانہ کے 6114 عازمین کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ حج سال 2027 کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی کو جملہ 11708 درخواست سے موصول ہوئی۔ 65 سال سے زائد عمر کے محفوظ زمرے میں 818 محرم کے بغیر حج کی خواہش مند خواتین کی 82 اور حج سال 2026 کی ویٹنگ لسٹ میں 20% کے تحت 186 درخواستیں شامل ہیں۔ عام زمرے کے تحت 10,622 درخواستیں داخل کی گئی۔ صدرنشین تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے منتخب عازمین کو مبارکباد پیش کی اور حج مصارف کی پہلی قسط ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے سرکولر جاری کرتے ہوئے منتخب عازمین کو 10 اگست تک حج مصارف کی پہلی قسط کے طور پر 1,52,300 روپے ادا کرنے کی ہدایت دی ہے، جس میں 1,50,000 بطور ایڈوانس حج مصارف، 2,000 روپے دیگر مصارف اور 300 روپے پروسیسنگ فیس کے طور پر ناقابل واپسی ہوں گے۔ منتخب عازمین اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی برانچ میں حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا سکتے ہیں۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ مختصر مدتی حج اور باقی ادائیگی اور دستاویزات کے سلسلے میں علیحدہ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ منتخب عازمین سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ میں پہلی قسط ادا کریں۔